الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وسار على ضربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. صدق اللہ العظیم. لائق صد احترام صدر جلسہ، ڈائس پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران محفل، معزز سامعین، تعریف رب ذوالجلال کی بابرکت ذات کے لیے، مالک تقدیر بھی وہی، زندگیوں کا رہنما بھی وہی. درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے. علماء کرام کے خدمات اور اس کے اعترافات کے نام پر اس جلسے کا انعقاد. ہر عالم ایک عالم ہوتا ہے اور اس کی اپنی دنیا ایک حلقہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک خدمات ہوتی ہیں. اسلام اور اسلام کے پاسبانوں کے خلاف تاریخ میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، اسلام کی جگہ کوئی بھی دین ہوتا تو مٹ کر ختم ہو گیا ہوتا اور لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گیا ہوتا. سقوط بغداد کے بعد جو سب سے بڑا زوال امت مسلمہ پر آیا وہ فکری زوال تھا، فکری انحطاط تھا. ہر میدان میں ریسرچ رکا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یورپ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے لوگ لائے اور ان کو پیش کیا. نتیجہ یہ نکلا، دنیا نے یہ سمجھا کہ اس چمک دمک کے ساتھ دنیا چلتی ہے اور انسان کے لیے یہی ضروری ہے. یہاں تک کہ وہ موضوع جس کا کوئی علم انسان کو نہیں تھا، اس پر بھی اس نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا. مانتے ہیں کیمسٹری اور فزکس پر ڈیوی اور ہیوی جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن انسان کی تخلیق پر ڈارون نے بھی اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور اس پر برسوں، کئی دہائیوں تک بحث و مباحثے ہوتے رہے. اور کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان بندر سے انسان بن کر یہاں تک پہنچا ہے؟ تو جواب میں اقبال نے کہا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. اس دنیا انسان کو دنیا بنانے میں لگاتی ہے اور علماء اور دین کے علم بردار اگلی دنیا، زندگی آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر رکھتے ہیں. اور علماء اور ان کے کام کو کم کرنے کے لیے اس امت میں پھوٹ کی ہزاروں نہیں لاکھوں کوششیں کی گئی. امت ایک تھی، عبداللہ بن سبا نے شیعہ اور سنی کی بیچ ڈالی. جب اس کا معاملہ آگے بڑھا، اہل بیت اور غیر اہل بیت کے معاملے کھڑا کر کے رکھے گئے. اور پھر جب اس سے آگے بڑھا تو مدارس جو علمی مناقشوں کا مرکز تھا، ان کو علمی بحث و مباحثے، فرقہ برندی، مسلکی تفریق اور ان کے درمیان دیواروں کو دشمن نے اتنا اونچا اٹھایا کہ میں آپ کی طرف نہ دیکھ سکوں، آپ میری طرف نہ دیکھ سکیں. قبلہ نہیں بدلا، رسول نہیں بدلا، دستور نہیں بدلا، شریعت نہیں بدلی، لیکن ہم نے اپنا مزاج بدل لیا. نتیجہ یہ نکلا، ہماری پہچان ہماری غرض و غایت اور نصب العین سے ہٹ کر رہ گئی. ہمارا وقار کوڑیوں کے دام بکنے لگا. لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا انہی کرتا پاجامے داڑھی والوں سے گھبراتی ہے. کیوں؟ نہ یہ ملٹری میں ہے، نہ بزنس میں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ جانتی ہے دنیا دلوں کی گرماہٹ لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. پوری نسل کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ
تھمے ہوئے دریاؤں میں تلا تم لا سکتے ہیں۔ یہ سوچ اور فکر کی بنیاد پر نسلوں میں ایک نیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ علماء اپنی کوششوں اور کاوشوں میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین پر نفس کا نظام نہیں، رب کا نظام چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور یہ چیز دی۔ ہر آدمی میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کا اعتراف انبیاء کرتے رہے ہیں۔ انبیاء قدرت کی نگرانی میں خاص اوصاف سے نواز دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے متبعین جڑنے کے بعد ایک ایک مقام پر، ابھی آپ نے سنا حضرت ابو عبیدہ کو امین الامہ کا خطاب دیا گیا، حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کہلائے گئے، حضرت علی ذوالفقار کا تاج لے کر گھومتے رہے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامہ، حضرت زید بن ثابت قاری امہ اور بہترین قاضی، حضرت معاذ بن جبل مسائل کا حل، حضرت علی، یہ سب پیدا ہو کر انہوں نے حاصل نہیں کیا، اپنی دینی خدمت کی بنیاد پر دربار نبوت سے عطا کیے گئے تمغے تھے، جس کی بدلتی شکل پہنچتے پہنچتے اس امت میں آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری پھوٹ کے اور خلیج کے راستوں کا کافی جتنا ہو سکے ان میں پھوٹ اور ڈالی جائے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بڑی خصوصیتیں دی ہیں۔ اس امت میں فراخ دلی ہے، وسعت نظری ہے، وسعت فکری ہے، جہاں مسئلہ دین کا آئے گا وہاں سارے معاملات اپنی جگہ تھم جائیں گے۔ اور آج کا یہ جلسہ مختلف مکاتب فکر ہیں، ہم ایک اسٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، ایک کی سرپرستی میں، ایک کی قیادت میں کام کر سکتے ہیں، اس لیے منزل طے ہے، نصب العین طے ہے، طریقہ کار کے بدلنے سے زندگی کا مقصد نہیں بدلتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ ہمیں عطا کیا ہے۔ جب عطا کیا ہے تو اتحاد ملت آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ علماء جن کو دنیا نے نہ جانے کیا کیا کہا، دہشت گردی اور انسانیت سوز مناظر کو دنیا کے سامنے لانے والے، illiterate, uncivilized, uncultural, uneducated، یہ سارے القاب کس کے پاس ہیں؟ علماء کے پاس ہے۔ دنیا ان کو معلوم نہیں ہے۔ جب دنیا معلوم نہیں ہے تو دنیا گھبراتی کیوں ہے؟ دنیا تو جب معلوم نہیں ہے تو دنیا گھبراتی کیوں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، اس لیے کہ رشتہ جب نبی سے جڑتا ہے زندگی انقلاب کا نام ہے، فکر میں انقلاب کا نام ہے۔ آج اس امت کو ضرورت ہے ایک ایسی فکر کی جہاں ہر فکر سما سکے، ہر نظریہ سما سکے، ہر صاحب ایمان کو سینے سے لگانے، اس کی خدمات کو اعتراف کرنے اور اس کو جوش اور ولولے سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ آج کھنڈرات میں کھڑے ہو کر معصوم بچے تکبیر کہاں سے بلند کر لیتے ہیں؟ ماں کی گود اجڑ گئی، وجہ ملک تباہ ہو گئے، بربادیوں کا نظام آ گیا، سب کچھ ختم، پھر بھی دنیا میں باقی ہے۔ رشیا 70 سال تک علماء اور مسجدوں پر پابندی لگاتا رہا۔ تاشقند کی وہ جامع مسجد جس کے تہخانے میں ہدایہ لکھی گئی، وہاں شراب خانہ کھول کر رکھ دیا گیا۔ امام بخاری نے اپنا کام جہاں شروع کیا وہاں کلب بنایا گیا۔ ترکی کی ہر مسجد کے کمپاؤنڈ کے اندر چائے کے ساتھ ساتھ بیر شاپ اوپن کی گئی۔ کیا دین مٹ گیا؟ کیا علماء ختم ہو گئے؟ کیا مذہب کی حقانیت اتر گئی؟ اللہ کی قسم دنیا کتنے بھی چالیں چلیں یہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، واللہ متم نوری، اللہ نے اپنا فیصلہ ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے کہ ہم اس دین کے علم بردار رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے، قدرت کا فیصلہ طے ہے، کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آج پوری دنیا بقول اقبال کے
کشتی حق کے زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو یہ امید ہم کو نہ جانے کہاں کہاں سے ہٹایا گیا، کہاں سے نکالا گیا۔ اور اقبال وہ شخصیت تھی جس نے اس دنیا کو سمجھا بھی، سمجھایا بھی، اور مقصور کہ اقبال کی فکر سے ہم کو بے فکر کر کے رکھ دیا گیا، اقبال کی فکر سے ہمیں بے فکر کر کے رکھ دیا گیا، اور راستے بند کیے گئے جہاں سے گرماہٹ آتی ہے، سوچ بدلتی ہے، مزاج بدلتا ہے، ساری دنیا کو برباد کرنے کا ریسرچ کرتی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ایک یہ مدارس، یہ علماء، یہ وہی ہیں جو دنیا کو آباد بھی کرتے ہیں اور انسان کو بناتے بھی ہیں۔ بقول حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے پوچھا کہ مدرسے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کے بننے کا کارخانہ ہے، اور مدرسے انسانوں کے بننے کا کارخانہ ہے، انسانوں کے بننے کا کارخانہ ہے۔ یہاں انسان ڈھالے جاتے ہیں، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ علماء جن کو اکٹھا کر کے، جانتا ہوں میں فہرست اتنی لمبی ہوگی اور اس میں چند کو چننا، تو جن کا نام نہیں آیا، جن کا نام آ گیا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدمت ہر شخص کی اپنی جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں جو سعادت سے مالا مال کیا، اس وقت اس امت کے سامنے جو سب سے بڑی چیز ہے، مسلک کے اختلاف کو، زبان کے اختلاف کو، فرقہ بندیوں کو، ان تمام سے اونچا اٹھیں، ان تمام سے اونچا اٹھیں، سرور کائنات کے اس پیغام کو خود سینے سے لگائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کو ہمارا قبلہ بنائے، ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے، وہ ہم میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس دنیا نے ہمیں توڑ کر خلافت کو ختم کیا۔ پوری اسلامی سلطنتیں 3 بر اعظم پر تھیں، عثمانی خلافت توڑ کر ٹکڑے کیے، 44 اسلامی ملک بنائے، اپنے ایجنٹوں کو بٹھایا۔ آپ پوچھیں گے اس سے کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ 57 اسلامی ملک مل کر ایک پانی کی بوتل فلسطین نہ پہنچا سکے، فلسطین نہ پہنچا سکے، تڑپتے رہے، گلے ہوئے کھلے ہوئے گلاب، کلیاں مرجھا گئیں، چمن اجڑ گئے، اور نہ جانے کوئی مرے تو کوئی رونے والا تو ہوتا ہے، جہاں تو سبھی مرے پڑے ہیں، کون کس پر روئے، کون کس پر روئے؟ یہ سب تھا اتحاد ملت نہ ہونے کا نتیجہ۔ ہر ایک کو اپنی کرسی عزیز، کوئی مسلک میں الجھا۔ 70-80 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا، جس سے پوری دنیا کے چکے کو جام کیا جا سکتا تھا، ان ملکوں نے مل کر دین کی تبلیغ نہیں کی، مسلک کی ترویج پر لاکھوں ریال خرچ کیے، تلوے چاٹنے والے علماء پیدا کیے، اپنے نظریے کی فروخت کے لیے دن دھاڑے رات دن کوشش کی۔ کاش اس کی جگہ اسلام کی دعوت و تبلیغ پر لگتے تو آج ملکوں کے نقشے الگ ہوتے، ملکوں کے نقشے الگ ہوتے، تو آج یہ بڑی سخت اور بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، سنبھلنا ہمیں کو پڑے گا، اس آرزو میں مت رہیے کوئی وظیفہ ہمیں قیادت کے منصب پر لے آئے گا، ہمیں خود اٹھنا ہے۔ بقول انجم کے اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس رہتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ آج پوری دنیا کے اندر امن سلامتی کا اکیلا پیغام ایک دین اسلام اور اس کے حامی ہیں، اور اس کے حامی ہیں۔ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہے، سامراجی نظام کا اصل چہرہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ 4000 بچوں کی لاشوں پر امریکہ کا سیکریٹری یہ کہتا ہے کہ یہ 4000 بم تھے جسے ہم نے ڈسٹرائے کیا، اور بھی ہو تو چن کر کر دیں گے۔ جن کے یہاں انسانیت، وہ نظام کیا نبی کے نظام سے جڑ سکتا ہے جو رات کی تاریکی میں قیدی
راہ پر نیند چھوڑ کر اللہ کے رسول خود جاتے ہیں اور اس قیدی کے ہاتھوں میں لگی رسی کے گانٹھ ہلکا کرتے ہیں، گانٹھ ہلکا کرتے ہیں۔ اس دنیا کو اس وقت بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ مواقع آپ علماء کی یہ مجلس ہے، ہر شخص اپنے ایک حلقے کا عالم ہے، اس عالم کے اندر دین و ایمان کی روح پھونکیے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ کا عملی پیغام ہم وہاں جتنے مسلمان ہیں ان میں دین و ایمان کی روح پھونکنے والے بنے، اور ان کے اندر وہ کشش ہو کہ وہ سب کچھ برداشت کریں لیکن دین و ایمان کا سودا نہ کریں، دین و ایمان کا سودا نہ کریں۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کو جو مختلف مکاتب فکر سے ہیں، آج ایک چھت کے نیچے ہیں، دنیا کو یہ پیغام اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں دیتے ہیں۔ تمہارے ہزار نظریوں کے اختلاف کے بعد بھی اس دنیا کو ایک چھت کے نیچے رکھنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دین اسلام کے پاس ہے، وہ دین اسلام کے پاس ہے۔ اور ہم خالی زبانی جمع خرچ ہم نہیں کرتے۔ یہ 1250 سال تک فقہ حنفی ساری دنیا کے اندر نظام زندگی کا دستور رہا، نظام زندگی کا دستور رہا۔ اور آج اگر دنیا رات کے 12 بجے اٹھ کر پوچھے ہم سامراجی نظام ہٹا دیں گے، کیونکہ کمیونزم تو اپنی زمین پر بے موت مارا گیا، سوشلزم کی دھجیاں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں، سامراجی نظام کے لوگ کہیں ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن دنیا کون سنبھالے؟ ہمارے پاس تو 1250 سال کا تجربہ ہے، ہمیں نیا ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا نظام کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے اور کل بھی تیار رہے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور خود اپنی جرت پر حیران ہوں کہ اپنے اکابرین کے سامنے زبان کھولنے کی میں نے جرت کی ہے۔ اس کو جرت رندانہ سمجھ کر میرے بڑے اگر معاف کر دیں تو یہ میرے سعادت کی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ کی